میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، اللہ پاک ہی تھے، اور ایک دن ایسا آئے گا کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ پاک ہی ہوں گے۔ اس ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں سے اناج بھی نکالا، اس زمین سے پھول بھی پیدا کیے، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کے ذریعے سے پانی کو پیدا کیا، پانی نکالا اس زمین سے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس زمین سے مختلف قسم کے پھول پیدا کیے، اپنی قدرت سے پیدا کیے، اور ہر پھول کی رنگت، خوشبو اور اس کا بناؤ اور اس کی بناوٹ ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے گلاب کا پھول ہے، اس کی رنگت موتیے سے نہیں ملتی۔ موتیے کا پھول ہے، اس کی رنگت کسی اور سے نہیں ملتی۔ سورج مکھی کا پھول ہے، اس کی بناوٹ، سجاوٹ ان دونوں پھولوں سے نہیں ملتی، اور ان کے اندر خوشبو ان تینوں کی آپس میں علیحدہ علیحدہ۔ اسی طرح ہر پھول کی کوئی پھول دیکھنے میں خوبصورت، لیکن اس کی خوشبو کوئی، اس کے اندر خوشبو نہیں۔ وہ کس نے نہیں رکھی؟ اللہ پاک نے نہیں رکھی۔ اور کسی پھول کے اندر اس کی بناوٹ ایسی نہیں، خوبصورتی کے ساتھ نظر نہیں آتی کہ ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر خوشبو ایسی زبردست۔ اللہ، چمیلی کا پھول دیکھ لیں، اللہ پاک نے اس کے اندر کیسی زبردست خوشبو۔ رات کی رانی کو دیکھ لیں، اللہ پاک نے اس کے اندر کیسی خوشبو رکھی۔ گلاب کے اندر مختلف قسم کا گلاب ہے، ہر رنگ، ہر ڈھنگ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے، اس کے ساتھ لگے ہوئے پتے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اور بڑے سے بڑے درخت کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ زمین تھرتھراتی تھی، کانپتی تھی، اللہ پاک نے اس میں میخوں کی شکل میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ جتنے اونچائی میں نظر آتے ہیں ان سے کئی گنا گہرائی میں پہاڑوں کے اندر سختی کس نے رکھی؟ اللہ پاک۔ وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو طے بتائے، 7 آسمان بنائے، 7 آسمان جس کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا۔ وہ اللہ پاک جس نے ستاروں کو پیدا کیا کہ کہیں نہیں جاتا اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے سیاروں کو پیدا کیا۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے مختلف گلیکسیوں کو، کہکشاؤں کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ اور چاند کو نورانی بنایا، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے بادلوں کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی کو برسایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں برساتا، کوئی بھی نہیں برسا سکتا۔ وہ اللہ کی ذات جو 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑے کیے ہوئے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو اپنے حکم سے ٹھہرایا ہوا۔ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، فرمایا کہ جس نے سمندروں کے پانی کو ٹھہرایا ہوا، 7 سمندروں کا پانی ٹھہرا اور زمین سے کئی اونچائی پر اللہ کے حکم سے ٹھہرا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے سمندر کے اتنے بڑے نظام کو پیدا کیا، اس کے اندر مختلف قسم کی مچھلیاں اللہ پاک نے پیدا کی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس میں مگرمچھ کو پیدا کی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس کے اندر بڑی سے بڑی مچھلی کو پیدا کی، وجود کے اعتبار سے بھی بڑی۔ وہ اللہ پاک کی ذات جس نے اس سمندر کے اوپر کشتی کو چلایا، بڑے بڑے بحری بیڑوں کو چلایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے آسمان پر مختلف پرندوں کو اڑایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ اس بے جان انڈے سے پھر زندہ مرغی کے بچے کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، کہتے ہیں کہ جس نے بھینس کے ذریعے سے دودھ کا نظام چلایا،
اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ پوری بھینس کو کاٹ کے دیکھا جائے، گوشت اور خون اور مختلف قسم کی رگیں نظر آئیں گی۔ کھاتی کیا ہے؟ بھوسا کھاتی ہے، اور کیا جلا اور بالکل سوکھا ہوا گھاس کھاتی، سبزہ کھاتی ہے، اور دودھ، اللہ اکبر، اس دودھ کو کون پیدا کر رہا ہے؟ سفید رنگ کا دودھ اس کے تھنوں سے جاری ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ ایک چڑیا کے چھوٹے سے انڈے سے ایک بچے کا نکلنا اللہ پاک کی ذات کر سکتے؟ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس نے بڑے سے بڑے پرندے کو پیدا کیا اور ہوا میں اڑایا۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک کی جان ہے۔ زندگی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ اللہ جو موت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، قبضہ قدرت ہے اللہ کا، ہر چیز پر قبضہ ہے۔ شہد کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کی؟ اس اللہ پاک نے پیدا کی۔ مکھی کا بن بنانا، مختلف پھولوں سے اس کے رس کو چوس کر ایک جگہ اکٹھا کرنا اور پھر اس کے اندر رس کا مٹھاس کا بھرنا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس شہد کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا۔ پانی سے پیاس کا بجھنا اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس پانی کو پیدا کیا۔ کئی کڑوا، کئی کسیلا، کئی نمکین، کئی میٹھا پانی، کس کو پیدا کرنے والا؟ اللہ پاک۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ نظر لوٹ کر واپس آ جائے گی، لیکن کہیں کجی نظر نہیں آئے گی، کہیں کجی نظر نہیں آئے گی، کہیں سے خم نظر نہیں آئے گا، کہیں سے اس کی رنگت میں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب سے نیلا ہے وہ نیلا، نیلے رنگ کا آسمان اللہ پاک نے پیدا کیا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں میں بھی دیکھیں میرے عزیزوں، اللہ پاک کا نظارے، اللہ پاک کے شاہکار نظر آئیں گے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی قدرت سے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کی ذات کا یقین ہمارے اندر، وہ خود سوتا نہیں ہے، سونے سے پاک ہے، وہ پیتا نہیں ہے، پینے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہو، سب کی ضرورتیں حاجتیں سمجھتا ہے، سب کی ضرورتیں حاجتیں پورا کرنے والا ہو۔ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، نر ہے یا مادہ ہے اللہ پاک جانتا ہے۔ دنیا میں آ کر وہ نیک وقت ہوگا بد وقت ہوگا اللہ پاک جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کا 100% یقین کہ اللہ نے جیسے ساتوں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ پاک نے ایسے عرش اور فرش کو بھی پیدا کیا، اپنی کرسی کو پیدا کیا، جہاں پر اللہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا نظام پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی فرشتوں کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پورے قد میں کھڑے ہو جائیں تو ان کے پاؤں پہلی زمین پر اور ان کا سر 7ویں آسمان پر جا کے لگے، اتنا قد اللہ پاک، اتنے بڑے۔ اور اگر اپنا 2 پر کھولے تو مشرق اور مغرب ڈھپ جائے اس سے، اتنے بڑے فرشتے۔ سورج کو اللہ پاک مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا ہے، وہ اللہ جو دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے، وہ اللہ جو رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے، اس نے فرشتوں کا نظام پیدا کیا۔ ایک فرشتے ایسے ہیں جن کے سامنے اسرائیل علیہ السلام، جن کے سامنے ساری دنیا کے انسان ہیں، ایک پلیٹ میں جیسے دانے پڑے ہوئے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ یہ سمجھ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یہ سمجھ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کا 100% یقین۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے جی لگانے کے قابل، کہ ساری دنیا کے انسان، عقل والے، علم والے، فہم والے مل کر، جتنے ڈاکٹر، تاجر، انجینئر، سب کے دماغ لڑا دو، ایک
ادنا سا مچھر کیا مکھی کیا اس کا پر ہی بنا لا، اس کی مثل ہی پیدا کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی ذات ہے، سب کچھ کر سکتا۔ جب اس دنیا میں انسان کا وجود نہیں تھا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اور اس غذا کا ہضم ہونا پیٹ کے اندر جا کے معدے کے اندر، یہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو وہ غذا صحت کا سبب بنے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ صحت نہیں بنے گی، بیماری بن جائے گی۔ ایسی بیماری کہ جس سے پھر کبھی صحت نہیں پا سکتا۔ اللہ عزت عطا فرمائے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ صحت عطا فرمائے تو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اللہ خوشی عطا فرمائے کوئی غم نہیں دے سکتا۔ ایسا اللہ ہے، اس اللہ سے جی لگانا۔ باغات دیتا ہے، جو بیٹے دیتا ہے، بارشیں دیتا ہے، ڈیموں کو بھر دیتا ہے، ہر غم میں سے خوشی عطا فرماتا ہے۔ اس اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق بن گیا، 100% کامیابی اس اللہ کے ہاتھ، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس اللہ کی ربوبیت کا اقرار دل کے اندر بٹھانا، دل کے اندر سے کھروچ کے غلط یقین کو نکالنا، پھینکنا۔ اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین، سب تعریفیں تو اے اللہ تیرے لیے ہے، تو تعریف یعنی کہ جتنی تعریف کی جائے کم، تیری تعریف کی حد کوئی نہیں، تیرے تعارف کی حد کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اس پر یقین۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے رسولوں پر، پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، ان پر یقین ہونا۔ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، فرشتوں پر یقین، اور اللہ کی کتابوں اور صحیفوں پر یقین لانا، ایمان لانا، اور انبیاء علیہ السلام پر، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لانا کہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر اچھی بری تقدیر کس طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ مر کر پھر جی اٹھنے پر کا اس کا بھی یقین ہو کہ اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اللہ نے ساری ترتیب کے ساتھ ہمیں سمجھا دی۔ اللہ پاک شروع کہاں سے، جیسے میں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے جس دن اگر پکڑ لیا گئے تو کوئی چھڑا نہیں سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام، کوئی ان جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، لاؤ تو صحیح۔ پھر اللہ اپنی وحدانیت، ربوبیت خود بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ خود بیان کرتا ہے۔ اس اللہ کی ذات کا یقین ہے دل کے اندر، اس کی وحدانیت کا یقین، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مل کر اس کا شریک نہیں ہو سکتے، ساری دنیا والے مل جائیں اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس جیسے ہونا تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی کوئی مثل نہیں پیدا کر سکتا، کوئی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔ ایسی ذات، وہ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے جو کہتے ہیں القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی۔
الحق، حق دن، اس حق دن کا بادشاہ، دنیا کا بھی بادشاہ، آخرت کا بھی بادشاہ، جو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، جس نے اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر نہیں بٹھایا، جتنے مرضی مال والے تھے، جتنے مرضی عزت کے نقشے تھے ان کے پاس، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے میرے سے، اور نہ ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی ذلیل کر کے لے کر کے گیا اور لے کر کے جائے گا۔ جو جیسا یقین لے کر جائے گا ویسا ہی اللہ سے پائے گا، جیسا گمان کرے گا اللہ پر ویسا ہی معاملات اس سے ہوگے، اللہ اس کے ساتھ۔ نمرود جیسی زندگی گزارے گا، نمرود کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرعون جیسی زندگی گزارے گا، فرعون کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حمان کی زندگی گزارے گا، اس کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں اس کی ذات کے ساتھ تعلق کا پتہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جی لگانا چاہیے، وہ کیسے راضی ہوتا ہے، اس کی رضا کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے۔ ہر آن گھڑی، ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر مسئلے میں، ہم بازار میں تو اللہ کا حکم دیکھیں، ہم مسجد میں تو اللہ کا حکم دیکھیں، ہم اپنے گھر میں اللہ کا حکم دیکھیں، ہمارے گھر میں موت ہے تو اللہ کا حکم دیکھیں، ہمارے گھر میں خوشی کا عالم ہے تو ہم اللہ کا حکم دیکھیں، کیونکہ ہم ہیں ہی اللہ کے۔ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہاں میرے کچھ نہ ملا، خدا کی قسم کچھ نہ ملا۔ اس اللہ کو راضی کر، ہاں دنیا سے جانے سے پہلے راضی کر، اس کا یقین دل کے اندر بیٹھا۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، نبی کے طریقے سے ہوتا ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی غیر کے طریقے کو اختیار کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے، اس مرنے سے پہلے اس اللہ سے جی لگانا، ہمارا تعلق اس سے بن جائے۔ کیسے بن جائے؟ اس کے طریقے تلاش کرنا، اس کی راہیں تلاش کرنا۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ راتوں کو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگنا۔ اللہ اپنا عرش کرسی چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ کے صدا لگاتا ہے آدھی رات، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے طلبگار، میں اس کو دوں۔ اور ہدایت تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہمارا انمول خزینہ ہے، ہمیں ہر ایک کو نہیں عطا فرماتے، بے طلبے کو عطا نہیں فرماتے ہیں، جو طالب صادق ہوتا ہے ہم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جس کا دل اللہ کی ذات سے بھر گیا، اس کا دل اللہ کہتے اے انسان میں اتنا بڑی دنیا ہے، اتنے بڑی دنیا، ساتوں زمین آسمان، میرا عرش اتنا بڑا، میں کہیں نہیں سماتا، لیکن تیرے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا تو ہے لیکن میں اس میں آ جاتا ہوں، لیکن اس کو تو پہلے خالی کر، دنیاوی تفکرات سے پاک کر، غیر سے، میرے غیر کو اس کے اندر سے نکال دے، میں اس میں سما جاؤں۔ جس کے دل میں اللہ آ گیا اس کے سارے کام بن گئے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اللہ پاک اس کا ہو گیا، اور اللہ سے جب چاہے گا مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ پاک ہمیں بھی 100% اس کی ذات سے جی لگانے والا بنا دے، اس سے تعلق کو پیدا کرنے والا بنا دے۔ اس کے لیے اپنا جتنا وقت ہے اللہ کے لیے فارغ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے مانگنا، راتوں کو اٹھ کے مانگنا، نمازوں کے بعد مانگنا۔ ہاں اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مانگو تو صحیح، کوئی اس سے مانگے تو صحیح، اور ہم مانگنے والے شکل تو بنائیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اس سے، کیوں؟
کہ اس سے جی نہیں لگا. جس سے جی لگ جاتا ہے ایک ماں ہے، ماں کے ساتھ بچہ اٹکیلیاں کرتا ہے، جو چیز اس کو نہیں بھی دینی ہوتی اس کے بار بار اصرار پر، اس کی چاہت پر پھر وہ ماں اس کو پھر دے ہی دیتی ہے. تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہمارا بن جائے کہ اللہ تو دے دے نا، ہم ایسا صرف کہیں تو اللہ سب کچھ دے دے. اللہ تو دے دے، مجھے اس چیز کی ضرورت، مجھے حاجت، وہ ساری حاجتیں ضرورتیں جانتا ہے. عزیزو ہمارا بس تعلق اس کی ذات کے ساتھ بن جائے. توحید کا مرکز کیا ہے کہ دل کو خالی کرنا، خانہ دل کو خالی کر کے اس میں سے خروج کے اللہ کے غیر کو نکالنا اور اللہ سے ہونا. ہر آن گھڑی جب کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمارا سب سے پہلے توجہ دھیان جس کی طرف جاتی ہے، سمجھو کہ ہم کامیاب. کس کی طرف جاتی ہے؟ اگر اللہ کی طرف گئے تو ہم کامیاب، اگر اللہ کی طرف سے ہٹ گئے تو ہم ناکام. تو میرے عزیزو اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق